अस्सलाम वालेकुम। कांग्रेचुलेशंस ارشد ندیم جو کہ ایک زیرو سے ہیرو بنا ہے، لیکن وہ کیسے بنا ہے، اس کا سفر کیسے گزرا، آج ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ارشد ندیم کی کامیابی تمام پاکستانی کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جبکہ ارشد ندیم کو دل و جان سے سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ کامیابی محب وطن پاکستانیوں کے لیے خوشی کا باعث ہے، جبکہ منفی پروپیگنڈا اور مایوسی پھیلانے والوں کے لیے بھی ایک ہزیمت ہے۔ ارشد ندیم، جس نے زخمی کہنی اور گھٹنے کے باوجود جیولن تھرو کے اولمپکس مقابلوں میں 92.97 یعنی 93 میٹر اور تقریباً 305 فٹ دور نیزہ پھینک کر نہ صرف ورلڈ ریکارڈ قائم کیا، بلکہ پاکستان کو 40 سال بعد اولمپکس گیمز میں گولڈ میڈل بھی جتوایا۔ ارشد ندیم، جس نے انتہائی مشکلات کے باوجود خود کو اس قابل بنایا کہ قومی کھیل کا حصہ بن سکے، ایک مزدور کا بیٹا اپنے زور بازو پر قومی ٹیم میں سلیکٹ ہوا، لیکن آپ متعلقہ بورڈ کے حالات دیکھیے۔ ارشد ندیم کو ٹریننگ اور پریکٹس کے وقت عالمی معیار کی جیولن تک میسر نہیں کی گئی۔ صرف ایک جیولن عالمی معیار کی پرووائڈ کی گئی تھی، اور وہ بھی چند ماہ قبل وہ خراب ہو گئی، جبکہ اس وقت بھارت کے جو نیرج چوپڑا تھے، اس کے پاس 177 نئی جیولن حکومت نے خرید کر دی تھی۔ ارشد ندیم یہیں لاہور میں سخت گرمی میں اور سخت دھوپ میں پریکٹس کرتا رہا، جبکہ نیرج چوپڑا یورپ کے ٹھنڈے موسم میں پریکٹس کرتا رہا اور خود کو فرانس کے ماحول سے ایڈجسٹ کرتا رہا۔ ان سب حالات کے باوجود ارشد نے 40 سال بعد پاکستان کو گولڈ میڈل جیت کر دیا۔ یہ حقیقت ہے، پاکستانی قوم کے جوانوں میں ایسی قابلیت، ایسی صلاحیت اور عزم موجود ہے جو دیگر تمام اقوام میں نہیں، لیکن انہیں موافق حالات اور سہولتیں میسر نہیں۔ اگر انہیں ماحول، حکومتی سپورٹس، ساز و سامان ملے تو باخدا یہ ہر میدان میں دنیا کو فتح کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ٹیلنٹ رکھتے ہیں۔ ارشد ندیم نوجوانوں کے لیے بہترین رول ماڈل ہیں۔ اس کی کامیابی یہ درس دے رہی ہے کہ جب آپ پختہ عزم کر لیں اور سار دھاڑ کی بازی لگا دیں، دل و جان سے محنت کرتے رہیں، پھر حالات چاہے جتنے بھی آپ کے مخالف کیوں نہ ہوں، انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور مل کر رہتی ہے۔ ارشد ندیم، پاکستان کو آپ پر فخر ہے۔ آپ مایوسی کے اس مشکل دور میں پھر سے قوم کو ایک نئی امید اور ایک نئی خوشی دی ہے۔ 6 ماہ پہلے جس ارشد ندیم کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، جس کے پاس پریکٹس کرنے کے لیے انٹرنیشنل معیار کی کوئی اچھی جیولن نہیں تھی، ارشد ندیم کامن ویلتھ گیمز میں زخمی ہوا تو کوئی اس کے علاج کے لیے آگے نہیں بڑھا تھا، اور آج پورا پاکستان ارشد ندیم کے ساتھ تصویریں لگا رہے ہیں اور ان کے چاچے مامے بنے ہوئے ہیں اور انہیں مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور اپنے کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ گولڈ میڈل جیتا۔ حالانکہ یہ گولڈ میڈل صرف اور صرف پیور ارشد ندیم کو جاتا ہے، ایز اے قوم ہمیں کچھ نہیں جاتا، کیونکہ 6 ماہ پہلے جب اس کے پاس جیولن نہیں تھی، اس نے جیولن کے لیے وہ ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے کوئی اچھی سی جیولن لے کے دے جس کی کوئی 80 سے 90 ہزار قیمت ہے پاکستانی، تو اس وقت کوئی اس کے ساتھ نہیں آیا، اور آج سارے وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ یہ ہمارا گولڈ میڈل ہے۔ خیر، ارشد ندیم وہ قوم کا فخر جو ستاروں سے آگے جا کے پہنچا۔ ارشد ندیم پاکستان کا وہ ستارہ جس نے اپنی محنت، لگن اور عزم کے ساتھ نہ صرف پاکستان کا نام روشن کیا بلکہ دنیا بھر میں ایک وہ مثال قائم کی، اور پچھلے مقابلوں میں جب ارشد ندیم چوتھی پوزیشن پر آئے تو لوگوں نے ان پر تنقید کے نشتر چلا دیے۔ کسی نے کہا کہ یہ ان کی انتہا ہے اور کسی نے کہا کہ ان کی قابلیت پر شک کیا گیا، لیکن ارشد ندیم نے نہ صرف ان تنقید کا جواب اپنی پرفارمنس اور محنت سے دیا بلکہ ایک سنہری تاریخ رقم کی، ایک ایسی تاریخ جس کی آج تک کبھی کہیں مثال نہیں ملتی، اور شاید ہی فیوچر میں کبھی کوئی اس کی مثال بھی نہ ملے۔ فائنل مقابلے میں جب سب کی نظریں میدان پر تھیں، بہترین کارکردگی دکھائی بلکہ ایک ناقابل یقین گولڈ میڈل بھی جیتا۔ اس کامیابی کے ساتھ انہوں نے تمام نقادوں کو خاموش کر دیا جو ان کی قابلیت پر سوال اٹھا رہے تھے، اور ان کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ مار دیا تھا جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اگر 7 ایتھلیٹ گئے ہیں تو شاید ہی کوئی گولڈ میڈل لیا۔ لیکن ارشد ندیم جب جا رہا تھا تو مجھے اس پہ قوی یقین تھا کہ میڈل تو ضرور لائے گا ہی لائے گا، بے شک وہ سلور ہو، برونز ہو یا پھر گولڈ ہو، اور اللہ پاک کی کرنی ایسی ہوئی کہ ورلڈ ریکارڈ تھرو پھینک کے گولڈ میڈل لے آیا، وہ بھی پاکستان کے لیے جیولن کیٹیگری کا۔ یہ پہلا ہمارا پاکستان کا پلیئر ہے جو کہ جیولن میں گولڈ لے کے آیا۔ ارشد ندیم کی کامیابی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ کامیابی ان لوگوں کا قدم چومتی ہے جو حال میں محنت کرتے ہیں اور کسی کے تانوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ ارشد ندیم
آپ واقعی ہمارے دلوں کی جو ہے وہ چیمپئن ہیں، اور آپ نے ہمیں سکھایا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، جہاں صرف وہی پہنچتے ہیں جو اپنی خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا ڈھنگ رکھتے ہیں، محنت اور جذبہ رکھتے ہیں۔ نیزے بازی ایک ایسا کھیل جس کی تفصیل کل تک شاید اکثریت پاکستانی لوگوں کو معلوم ہی نہ تھی۔ پھر سننے میں آیا ہے کہ میاں چنو کے ایک غریب مزدور کا بیٹا نیزے بازی کے مقابلے میں فائنل میں شامل ہو گیا، تو سب کے خون نے جوش مارا، اور فائنلی وہی مزدور کا بچہ جو ہے وہ گولڈ میڈل بھی جیتا پاکستان کے لیے 40 سال بعد۔ مجھ سمیت بہت سے نوجوانوں نے اپنے ہوش و حواس میں شاید کبھی کسی کو پاکستان میں میڈل لاتے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ آج سے پچھلا میڈل جو تھا وہ 1984 میں جیتا گیا تھا، اس وقت ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ لیکن ہم نے اپنی جوانی میں دیکھا کہ ارشد ندیم ایک مزدور کا بیٹا ہو کے پاکستان کا سر فخر سے بلند کرتے ہوئے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لایا، وہ بھی اس وقت جب ہم سب پاکستانیوں کے چہرے جو ہیں وہ مایوس زدہ تھے، اور اس وقت اتنی بڑی خوشی دینا۔ آگے 14 اگست بھی آ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ 14 اگست سے پہلے ہی ہمارا 14 اگست سیلیبریٹ ہو گیا۔ ارشد ندیم کے بارے میں کچھ مزید ڈیٹیل میں سرچ کر رہا تھا، جاننا چاہا، اور جتنا اس سے مزید جانتا گیا تو اتنا ہی دکھ ہوا کہ ایک جانب ایک مزدور کا بیٹا ارشد ندیم تھا جو بنا کسی سہولیات، مراعات، پراپر کوچنگ اور حکومتی سپورٹ کے 4 برسوں سے ایک ہی نیزے سے پریکٹس کر رہا تھا۔ مہنگا ہونے کی وجہ سے وہ نیا نیزہ بھی نہیں خرید پا رہا تھا، جو کہ اس کے ممکن نہیں تھا اس کے لیے، اور پرانا بھی کئی ماہ سے جو ہے وہ ٹوٹ چکا تھا۔ تو دوسری جانب سوشل میڈیا اور عالمی میڈیا اس کے حریف مانے جانے والے بھارت کے نیرج چوپڑا، جو کہ ایک چیمپئن رہے 2020 کے اولمپکس کے گولڈ میڈلسٹ ہیں، اس کے پاس اس وقت 177 مختلف اور اعلیٰ اقسام کے جو ہیں وہ جیولن تھی، کروڑوں کی بہترین سہولیات، بہترین کوچنگ میسر تھی، اور سب سے بڑی بات یورپ کے ماحول میں، ٹھنڈے ماحول میں جا کے اس نے اپنی پریکٹس بھی کی۔ پھر نہ جانے کتنے جتن کر کے انہیں ایک بائی چانس ارشد ندیم کو ایک سپانسر ملا کا ایک نیزہ بھی خرید کر دیا، اور کچھ افسران کی کوشش کی وجہ سے اسے آخر کار ایک نیزہ بھی خرید کر جو ہے وہ دیا گیا۔ چند ہفتوں میں اس نوجوان نے وہ کر دکھایا جو کہ بہترین کوچنگ، بہترین سہولیات، بہترین مراعات ملنے والے ایتھلیٹ بھی نہیں کر پائے، یعنی عالمی ریکارڈ قائم کر دے 92.97 میٹر پہ تھرو پھینک کے۔ نیزے بازی کا مقابلہ دیکھتے ہوئے مجھے یقین نہیں تھا کہ میں کرکٹ کے علاوہ کسی اور کھیل کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے دیکھا، حالانکہ اس کھیل کے قوانین، کھیل کا طریقہ، کسی چیز سے میں واقف نہیں تھا، کچھ بھی خاص چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب ارشد ندیم تھرو پھینکا تھا 92.97، تو جوش جو ہے وہ اتنا ابھر آیا کہ دل کرتا تھا بس ابھی جو ہے وہ شور شرابہ کر دیں، لیکن پاکستان کے 11:30 بجے تھے، تو وہ شور شرابہ جو ہے وہ ہمسائے بھی ڈر جاتے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، لیکن جوش جذبہ اتنا تھا کہ یار دل کر رہا تھا کہ شاید اڑ کے جائیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم آسمانوں میں اڑ رہے ہیں، جس طرح ارشد ندیم نے جو ہے وہ پاکستان کو یہ کامیابی دلائی۔ 6 مہینے پہلے جسے کوئی پوچھتا نہیں تھا، جیسے یہ گولڈ میڈل ملا ہے تو سارے کے سارے میدان میں آ گئے ہیں۔ اب ایئر وائی لگونا کے مالک سلمان اقبال نے 5 کروڑ کا کہا ہے، میئر کراچی نے بھی 5 کروڑ کا کہا ہوا ہے، اسی طرح علی ظفر نے 1 ملین کا، اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس پہ پیسوں کی بارش کر رہے ہیں۔ وہ پیسہ دھڑا دھڑ ایسے سمجھیں کہ برس رہا ہے ارشد ندیم پہ۔ خیر برسنا بھی چاہیے، ایک غریب مزدور کا بیٹا ہو کہ اس نے اپنے بل بوتے پر محنت کر کے پاکستان کو وہ مقام دلایا جو شاید آج تک کسی نے بھی نہیں دیا۔ لیکن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی گزر جاتا ہے ہمیں بعد میں اس کی یادیں آتی ہیں، تو یہ سب سے نیگیٹو پوائنٹ ہے۔ جب اس کو ضرورت تھی 6 ماہ پہلے ایک اچھی جیولن کی، تو اس وقت اگر کوئی 1 لاکھ کی اچھی سی جیولن لے کے دیتا تو آج وہ بندہ ہی ہوتا، لیکن نہیں، آج جب وہ میڈل جیت گیا ہے تو سب اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے جیتا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ لو پیسے، یہ لو چیزیں۔ تو خیر غربت بھی بڑی بری چیز ہے، میرے خیال میں تو منہ پہ مارنا چاہیے یہ پیسہ ان لوگوں کے جو کہ مشکل وقت میں کام نہیں آئے اور اب سارے امڑ کے آ گئے۔ ہیرو بننا اتنا آسان نہیں ہوتا، ایک تھرو نے ارشد ندیم کو جو ہے وہ 0 سے ہیرو بنا دیا، لیکن اس ریکارڈ کے پیچھے، اس ریکارڈ بروکن تھرو کے پیچھے اس کے کئی سالوں کی محنت ہے۔ یہ صرف وہی جانتا ہے 118 سالہ پرانا ریکارڈ توڑتے ہوئے 92.97 پہ تھرو پھینکنے کے بعد جب ارشد ندیم میڈیا سے بات کی تو ایک سوال کے جواب پر ان کا کہنا تھا کہ میں جانتا تھا میں یہ کر سکتا ہوں اور میں اس سے طویل تھرو بھی پھینک سکتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے اور کانفیڈنس ہوتا ہے،
اور میں ہوں سیلف کانفیڈنس مین. میں نے اپنی محنت کے بل بوتے پر یہ جج کیا کہ میں اچھا تھرو پھینک سکتا ہوں اور اللہ پاک نے فضل و کرم کیا اور میں نے دنیا کو حیران کر دیا.